السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ ریاض الصالحین کی حدیث صفحہ نمبر 338 339 کہ لوگ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں، سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث۔ اور ایک روایت میں ہے، جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے وہ قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات ان کی باری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے گروہ مومنین، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پاس آ چکی ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، مقررہ مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی امت کے جو مسلمان گزر گئے تھے ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو وہاں جا کے قبرستان میں جاتے ہوئے کہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یا اہل القبور کیا مطلب ہے؟ اے قبروں والو، تم پر سلامتی ہو۔ ان کو کچھ ہی فائدہ نہیں ہونا تھا تو یہ سلامتی یا ان کو ندا پکارنا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ ایک اور حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، جب وہ قبروں پر جائیں تو یہ کہیں، اے ان گھروں، مطلب قبروں کے ساکن مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ یہ جو باتیں کرتے تھے جا کے قبروں والوں کے ساتھ، تو قبر والے سنتے تھے تو وہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں قبروں کے پاس سے گزرے، رخ انور ان کی طرف پھیرا اور فرمایا، اے اہالیان قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف فرما دے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، ہم قبروں والوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو وسیع رزق عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مشکلات حل فرمائے، تمام مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے کرم و فضل سے محبوب کے واسطے دور فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔